اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندے بخشے جائیں، نیکی کرتے ہیں تو 10 70 700 اس سے زیادہ، اور گناہ کرے تو 1 لکھا جاتا ہے، وہ بھی توبہ کرے تو معاف ہے، اور گناہ کرے تو یبدل اللہ سیئاتہ الحسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ نیکیاں کی گناہ ہوں گے، بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ جتنا وزن گناہوں کا ہوگا اتنے وزن کی نیکیاں مل جائیں گی، جو شدت گناہوں کی ہوگی اتنا اجر مل جائے گا۔ دنیا میں کوئی نظام ہے کہ گناہ لائیں اور ثواب لے جائیں؟ معاف کرے گا، اس کا فیصلہ ہے کہ بندو تم ایک تھوڑی کوشش کر، فکر نہ کر، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے اور وہی بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بے دل نہ ہونا، اس سے دور نہ ہونا، اس سے بھاگنا نہ، اس کے قریب ہونا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تیری دوڑ کدھر ہو، تیری دلچسپی کدھر ہو، تیرے قدم کس طرف اٹھے؟ اللہ کی طرف، تو اللہ کو منا لے۔ زندگی گئی، تھوڑا سا وقت ہے، غلطیاں سب سے ہوئی، کہ آدم کے بیٹے سارے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو معافی مانگ لیں، جو توبہ کر لیں۔ فرمایا اگر تم گناہ کر کے معافی مانگنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے اور ایک نئی قوم لے کے آئے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں نیکیاں سے بیٹھیں گے۔ ایک حدیث ہے، ابھی لیلۃ القدر کی بات کرنے لگا ہوں، فرمایا اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ جو اس لیلۃ القدر کی خیر نہیں پا سکا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ مسلمانوں کیا واقعی اب تک 18 قیام ہو چکے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کوئی رات قرآن پڑھنے کی چھٹی نہیں کی، کوئی رات قرآن پڑھنے کی چھٹی نہیں کی۔ جس طرح روزے پورے ہیں پارے بھی پورے ہیں، گھر میں سب قرآن پڑھ رہے، کسی کا دوسرا قرآن چل رہا ہے، کسی کا تیسرا قرآن چل رہا ہے، قرآن سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کھاتے کم ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، کاروبار تجارت کی فکر نہیں ہے، تلاوت کی فکر ہے، عبادت کی فکر ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو رمضان بڑا قیمتی ہے۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو تھوڑا ہی سوتے ہیں، وہ راتوں کو لمبا نہیں سوتے۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، تھوڑا سا ہی سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری میں موبائل دیکھتے ہیں، وہ سحری کے وقت باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا کرتے ہیں؟ کھانا بھی کھا رہے ہوتے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، اے اللہ رحم کر دے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا بلند ہے، عظیم رب ہے، بلند ہے، مگر وہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے رات سحری کے وقت، رات کے تہائی حصے میں یہاں آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی معافی مانگنے والا۔ ہم معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم اب دن تھوڑے رہ گئے اور بڑا قیمتی اشرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ شروع ہوتا، سارے رمضان میں عبادت کرتے تھے، ہر رات جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی، اور جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تو قرآن پڑھتے، قرآن کا دور کرتے۔ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن سناتے ہیں، کیا منظر بن رہا ہوگا۔ قرآن کا دور کرتے، اور سیدہ فاطمہ سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اس سال جبرائیل نے اور میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے، لگتا ہے میرا بلاوا آ گیا ہے، میری موت کا وقت آ گیا ہے، اس سال میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن پڑھیں گے؟ کہ ایک بھی نہیں پڑھا جا رہا،
ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اور جب جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تو خیر اور بڑھ جاتی، سخاوت اور بڑھ جاتی، نیکی کے جذبے اور بڑھ جاتے۔ اماں جی کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح بارش کے بعد ایک ٹھنڈی پرسکون ہوا چلتی ہے نا، کہتے ہیں بارش کے بعد ہوا چل رہی، کس طرح سکون ہے اس میں تیزی بھی ہوتی، ایک جھکڑ سا چلتا ہے مگر وہ آندھی نہیں اڑاتا، وہ مٹی نہیں اڑاتا، وہ سکون اور راحت دیتا ہے۔ آپ کی خیر، آپ کی نیکی، آپ کی بھلائی، سخاوت کس طرح بڑھ جاتی؟ جس طرح بارش کے بعد کوئی تیز ہوا چلتی ہے نا، بندہ کہتا مزہ آ گیا، اس طرح کی ہوا چلتی ہے، اس طرح سخاوت کرتے، اس طرح عبادت کرتے۔ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ جس دن رمضان شروع ہوا تھا ایک آواز آئی تھی، اے نیکی کی جانب بڑھنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے شر کے طلبگار رک جا، تھم جا، بس کر، اب گناہ نہ کر۔ ہم نے اس آواز کو پورا کر لیا کہ نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں میں کہتا تقوی سے تو دل بھرا پڑا، دعا کو تو اتنا دل چاہتا ہے کہ بس دل کرتا ہے دعا ہی کرو، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہوں، دعا سے فارغ ہوتا ہوں، تلاوت شروع کر دیتا ہوں، تلاوت سے فارغ ہوتا ہوں، نفل شروع کر دیتا ہوں، نفل سے فارغ ہوتا ہوں، درود شریف شروع کر دیتا ہوں، درود شریف سے فارغ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بس اب رمضان میں کچھ دل لگتا نہیں، سارا دل رب کو دیا ہوا ہے۔ دل تو ایسا جیسے ایمان سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے دل میں روشنی روشنی، سجدے کر کر کے اللہ کی قربت مل گئی۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، اللہ کو محبوب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اس کو سجدے میں بڑا لطف آتا ہے، ناک رگڑنے میں، پیشانی اللہ کے سامنے رکھنے میں، اس کو تو سرور بڑھاتا ہے۔ ہماری تو پکی مسجدیں، ایئر کنڈیشنر لگے، پنکھے لگے، لائٹیں لگی، قالین بچھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤ۔ یہاں تو لیلۃ القدر میں پتہ نہیں کیا کیا اہتمام مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور کھان پین کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اور عبادت کا اہتمام کس سے جا کے کہوں؟ طاق راتوں میں بھی مسجدیں کم بھرے گی اور بازار، اللہ کے گھر میں کم لوگ ہوں گے، اور جوتے کی دکان پہ 27ویں رات میں بھی 25ویں رات میں بھی۔ صحابی کہتے ہیں 27ویں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہمیں ایسے لگا جیسے فلاح چلی ہی جائے گی، سحری کھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا، اتنا ہی نماز پڑھی، اتنی نماز پڑھی، ہم ڈر گئے کہ آج سحری کھانے کا موقع نہیں آتا۔ یہاں 27 اور 29 کو بھی اعتکاف والے بھی روٹی کھائی جاتے ہیں، کوئی اس بازار میں ہوگا، کوئی اس بازار میں ہوگا، اللہ کی رحمت آ رہی ہوگی۔ میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی، فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا یہ ساری چیزوں سے محروم ہو گیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ راتوں کو قیام کیا ہے، اقصی مسجد میں آ کے تراویحیں پڑھی ہیں، محلے کی مسجد میں قرآن سنا ہے، رات کو سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے کہا حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گجرانوالے والے کون نہیں جانتے کہ رمضان المبارک میں بڑا جوتا لیتے تھے، تھوڑا سا رات قیام کر کر کے پاؤں سوج جاتے تھے، چھوٹے جوتے میں پورے نہیں آتے تھے، تھوڑا بڑا جوتا رکھتے تھے، رات کو قرآن اتنا پڑھتے تھے۔ حافظ عبدالسلام صاحب کی، حافظ عبد المنان صاحب کی دوڑ لگی ہوتی تھی، میں زیادہ قرآن پڑھوں، میں زیادہ قرآن پڑھوں۔ کہتے حافظوں کی جوڑی تھی اور قرآن پڑھنے میں مقابلہ تھا۔ ہمارے مقابلے گھر بنانے میں، ہمارے مقابلے کپڑے خریدنے میں، ہمارے مقابلے گاڑیاں خریدنے میں، ہمارے مقابلے ایک دوسرے سے پیسے میں پڑھنے۔ رشک تو دو پہ جائز تھا،
ایک اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن دے اور وہ قرآن پڑھے اور بندہ کہے یا اللہ یہ قرآن تو مجھے بھی دیتا اور میں بھی اس طرح پڑھتا. اور ایک اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بندہ کہے یا اللہ یہ تو مال ایسے ہی مجھے دیتا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا، دنیا کے راستے میں خرچ کرتا یا تیرے راستے میں خرچ کرتا. قرآن ملتا، یا اللہ یہ میرا بچہ ایسے حافظ ہوتا، یا اللہ یہ قرآن کی تلاوت، یہ ہمارا بچہ عمر قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کی آواز میں عمر بھی برکت ہے، نام بھی ماشاءاللہ عمر ہے. بندہ حسرت کرے یا اللہ جس طرح یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا. کچھ سیکھ لیں، کچھ کر لیں، یہ گھڑیاں گزر جائیں گی اور قیامت کو بڑے پچھتاوے ہیں. قرآن مجید کا ایک موضوع ہے قیامت کے پچھتاوے. میری آپ کو دعوت ہے ان پچھتاووں کو پڑھیں، بڑے لوگ پچھتائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے، ہمیں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اعمال صالح کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمارے بچوں سے اپنے دین کا کام لے لے. اور آگے کیا کہا؟ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر میں قیام کر گیا اس کے پچھلے گناہ معاف. لیلۃ القدر میں قیام کرنا کہ گپے مارنی؟ اتنی تکلیف. اعتکاف والوں کا بھی موبائل نہیں ختم ہوتا، وہ بھی پہلے پوچھتے وائی فائی دے سگنل آن گے، چارجر کی صورت موجود ہوگی. میں نے آنکھوں دیکھا کہ اعتکاف والے بھی لیلۃ القدر میں تاک رات میں یوٹیوب ہی چلاتے رہے، فیس بک ہی دیکھتے رہے، قرآن باندھی رہا. کب سدھریں گے ہم؟ کب بدلیں گے ہم؟ کب ہماری عادتیں ٹھیک ہوں گی؟ نہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے نقصان نہیں کرنا، ہم نے نقصان نہیں کرنا، ہم فائدے والے لوگ ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھ رہا تھا، یہ عشرہ شروع ہوتا، پہلے عبادت کرتے تھے، مگر یہ عشرہ شروع ہوتا اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی چادر کو ٹائٹ کر لیتے. آپ نے واک کرنی ہو، ایکسرسائز کرنی ہو، لمبا سفر کرنا ہو، سامان اٹھانا ہو تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیلٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اپنی شلوار کو ٹائٹ کرتے ہیں، یا کام کرنا ہے میں نے. پرانے لوگ جو توتی باندھتے سی، کام تو پہلے تھوڑا جا لوگ کستے سی، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنی چادر کو کس کے باندھتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، خود عبادت کرتے، رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور جاگیں گے تو ہم بھی باتوں کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، بازاروں کے لیے، یا عبادت کے لیے؟ نہیں، انشاءاللہ عبادت کریں گے. رات مغرب سے لے کے فجر تک کچھ نہیں کریں گے، صرف اللہ کو منائیں گے. قرآن پڑھیں گے، اللہم انک عفو پڑھیں گے، تسبیحاں کریں گے، باتیں پھر کسی دن کر لیں گے. اللہ کا تو فیصلہ آ چکا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں اتارا ہے. اتنی اہمیت کی چیز ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم کسی نے کہا تو کراچی دیکھیں، اور تینوں کی پتہ کی کراچی ہوتا ہے، اور تینوں پتہ مکہ کی، اور یار تینوں کی پتہ مکہ کی، تو سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ بھی کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تیری عقل میں یہ بات کہاں سے آنی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں سارے کمپیوٹر ماسٹر ہے، 83 سال 4 مہینے، یہ وہ. اللہ کہتا ہے پیچھے کر 83 سال، جی تمہاری عبادت کے برابر جتنی تمہاری زندگی نہیں اتنی یہ رات ہے. اللہ نے کب کہا یہ 1000 مہینے کے برابر ہے؟ 83 سال 4 مہینے تو تب کہو نا اگر یہ برابر ہو. اللہ کب برابر کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ تو میری آپ کی عقل کے لیے بتایا، ان کو سمجھ اتنی آئے گی. بات تو اس سے بڑی ہے، 1000 بتا کے مجھے مطمئن کیا، دینا تو اس سے بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں 83 سال 4 مہینے بھی ہو ایک رات میں تو کیا کریں گے؟ اور سوئیں گے کہ جاگیں گے؟ اللہ کو منائیں گے یا بازار سجائیں گے؟ تاجروں سے پوچھو، آپ سب کیسی باتیں کرتے ہیں، یہی تو سیزن ہے.
یہی تو لوٹنے کا کمانے کے دور ہیں، اسی میں تو جوتے بکنے ہیں، اسی میں تو دوپٹے رنگے جائیں گے، اسی میں تو مہندیاں چوڑیاں چلنی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں توبہ استغفار کی بات؟ آپ پرانے سادے سے بندے، کوئی نہیں، چوڑی کب لینی ہے، مہندی کب لینی ہے، جوتا جراب کب لینا ہے، درزی کا سر کب کھانا ہے، یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں تو کرنا ہے۔ بازار بھرنے ہیں، بازاروں کی روشنیاں ہیں، تم کہتے ہو دل روشن کرو، ہمارے بازار روشن ہیں۔ سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو کون سی ہے؟ اللہ کو تو بازار پسند نہیں ہے، اللہ کو تو مسجد پسند ہے۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ تو مسجدیں، میں پھر سے دہراتا ہوں، مسجدیں خالی ہوں گی اور بازار، مگر ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے۔ ہم سمجھائیں گے، ہم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو جگائیں گے، خود جاگیں گے اور کہیں گے بیٹا رکھو موبائل، چلو کھولو موبائل۔ موبائل میں فیس بک نہیں کھولنی، ہولی بک کھولنی۔ کیا؟ ہولی بک کھولیں گے، فیس بک نہیں کھولیں گے۔ اللہ کا قرآن کھولو، تیرے موبائل میں ہے نا، پڑھنا شروع کر، ایک پارہ پڑھ، 2 پارے پڑھ، 3 پارے پڑھ، ترجمہ پڑھ، استغفار کر دے، اللہم انک عفو کہہ دے، ہدایت پہ آ جائے۔ یہ بخشش بھی سب کی نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بخشش کا بھی بڑا پروٹوکول ہے۔ کبھی آیا اللہ نے موقع دیا تو میں بخشش توبہ کی آپ سے باتیں کروں گا۔ آج میں بدر کی بات بھی کرنی ہے، دل غمزدہ ہے، کیا آپ کو بتاؤں، کبھی غزہ کی باتیں، کبھی کچھ، اور پھر امت کا رونا کہ میں جن سے بات کرتا ہوں، جس معاشرے میں رہتا ہوں، ان کو قدر نہیں ہے۔ میں راتوں کو لوگوں کو دیکھتا ہوں، رمضان گزر رہا ہے، قیام نہیں ہے، باتیں رات بھی میں دیکھ رہا تو لوگوں کو، کسی آدمی کو یہ پرواہ نہیں تھی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کرنا ہے۔ دہی لے آ، پراٹھا کتنے پہ ہے، اور لسی کا چاکولے کر دے، اور اے پینو اے سالن پا کے دیں۔ سارا شور ہی سحری میں کھانے کا ہوتا ہے، اور کھانا کھا لو 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، اللہ سے دعا کر لو، قیمتی ترین وقت ہے۔ افطاری ہوگی، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور سموسے انہیں کار دیں پر لے کے تھے، کھجورا ادھر کار، شربت پا، اور دسترخوان سدھا کری، اتھے بے اتھے بے، ساری دعا کا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں۔ میری باتوں میں فرق ہو تو مجھے بتا دیں۔ مانگنے کا وقت ہے، تڑپنے کا وقت ہے، دل کے نرم کرنے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے ترلے لینے کا وقت ہے، اللہ کی منتیں کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، مگر توجہ کوئی نہیں۔ کل جنازہ پڑھایا خانے بار میں، اس سے 2 دن پہلے ڈیرہ غازی خان میں جنازہ پڑھایا۔ رمضان میں جنازے پڑھاتا ہوں، ایسے لگتا پتہ نہیں یہ بھی تو سوچتے ہوں گے عید آنی، ان کے گھر والوں نے بھی تو ان کے لیے کپڑے سلائے ہوں گے، عید کے کپڑے گھر میں پڑے، کفن پہن کے قبروں میں اتر گئے۔ غفلت بہت ہے، توجہ نہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنے دل کو سیدھا کریں، اپنے گھر کے ماحول کو سیدھا کریں۔ یہ رمضان کی فضیلت روزوں سے کم ہے اور قرآن سے زیادہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے۔ کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان بعد میں اور توبہ، یہ ترتیب ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، توبہ پہلے اور ایمان، توبہ سے بھی، ایمان سے بھی پہلے توبہ چاہیے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اس نے نیک عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ سیدھے رستے پہ چل پڑا۔ یہ خالی استغفار کی تسبیحاں نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، عمل چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے۔ وہ جس نے 99 قتل کیے پھر 100 قتل کیے، توبہ کے لیے چلا، اس کو بندے نے کیا کہا؟
اے اللہ کے بندے، تیرے اور رب کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ کیا چیز حائل ہے تیرے اور رب کے درمیان؟ اللہ سے توبہ کر، گناہوں کی بستی میں کو چھوڑ دے، نیک لوگوں میں چلا جائے۔ کیا میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہم نے گناہوں کی بستیاں چھوڑ دی ہیں؟ کہتا ہاں میں نے سود چھوڑ دیا بھائی، میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، میں نے خیانت چھوڑ دی، میں نے بے ایمانی چھوڑ دی، میں نے وعدہ خلافی چھوڑ دی، میں نے ظلم چھوڑ دیا، میری آنکھیں بھی روزے سے، میرے کان بھی روزے سے، میری زبان بھی روزے سے، میرا رزق بھی حلال ہے۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں، کہتے ڈکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں سنی جائے گی، ہم کوئی حرام کھاتے ہیں؟ میں لوگوں کو جانتا ہوں، نقصان ہو جائے کہتا ہے یہ وقتی سی بات ہے، میرا نقصان نہیں ہونا، میں پائی پائی کی زکات دیتا ہوں، میں نے اللہ کا حق رکھا نہیں ہے، میرا نقصان کس طرح ہو جائے گا؟ لوگ ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں میرے سے گڑبڑ نہیں ہو سکتی، میرا اللہ کا معاملہ سیدھا، کوئی آزمائش ہے میرے رب کی مجھے معاف کر دے، کہتا ضائع نہیں ہونا میرا۔ وہ کہتا میری دعا، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہتے جب بھی دعا کی مجھے زندگی میں کوئی دعا ایسی یاد نہیں کہ جو رب سے کی اور سنی نہیں۔ مجھے تو ایک بندے نے کہا تھا وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ مانگتا بھی ہے۔ تو صرف کہتا ہے نا وہ سنتا ہے، اللہ کہتا ہے میں سنتا تھوڑی ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہنا ہے اے نبی ان کو بتا تیرا رب نے کہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تم مانگتے ہی نہیں۔ رمضان گزر گیا، کتنی دعائیں کی ہیں، کسی کو اٹھ جائے گا اجتماعی دعا کر دو، بیمار شفا، وہ میں کہ کون بیمار ہے یار، ہر ایک نے اپنی دعا کرنی ہے، ہر ایک کے غم الگ ہیں، ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں، ہر ایک کی پریشانیاں الگ ہیں، ہر کوئی الگ الگ مانگے گا، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر کو کہا تجھے کیا پتا، خیر من الف شہر، ہزار تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آ جاتے ہیں، روح امین جبرائیل زمین پہ آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، باذن ربی، سلام سلامتی ہے جب تک فجر نہ ہو جائے، حتی مطلع الفجر۔ تو میں کہہ رہا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر کیسی تھی؟ یا تو پکی مسجد خالی، وہاں مسجد کچی تھی، ایمان پکے تھے، یہاں پکی مسجد اور نمازی کچے۔ یہ جمعے کی رونقیں اللہ تعالیٰ بحال رکھے۔ ڈرتا ہوں میں، یہ رمضان، یہ 4 دنوں کی باتیں ہیں، بہار آئے نا ہر چیز اگاتی ہے، بہار چلی جائے تو سوکھ جاتی ہے۔ موسمی مسلمان، سیزنل مسلمان، رمضانی مسلمان، یا اللہ تو ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنا، ہمیں ایمانی مسلمان بنا دے۔ ہماری عبادت رمضان کی وجہ سے نہ ہو، یا اللہ ہماری عبادت ایمان کی وجہ سے ہو۔ رمضان کے بعد بھی جمعے آنے، کنے اتنی سختی نہ کرو، بس رمضان چی پڑی دے، پھر کتنے ٹائم ملتا ہے، آدھی صفحے غائب ہو جائے گی، اگلے جمعے میں اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کہتے آخری جمعہ، کیونکہ زندگی میں دوبارہ تھوڑی آنا ہے، باقی اگلا جمعہ آخری جمعہ نہیں بھائی، شوال میں پھر آ جانا ہے۔ باقاعدہ نام رکھا ہوا ہے کہ اس جمعے کا کیا نام ہے؟ جمعۃ الوداع۔ وہ کس نے رکھا ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے، مگر جو وداع کر دیتے نا، الوداع، وہ اس جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ جمعۃ الوداع، الوداع، بس اب اگلے سال۔ صبح تدار، رستہ ٹھیک کرے، پکے ہوں، اللہ سے دوستی بنائیں، نمازیں ٹھیک کریں۔ تو ابو سعید سے پوچھا رضی اللہ عنہ کیسی تھی لیلۃ القدر؟ کہنے لگے کھجوروں کا چھپر تھا، کھجوروں کی ٹہنیاں تھیں، بادل کا ٹکڑا آ گیا، بارش برسنے لگی، اقامت ہوئی، میرے نبی جماعت کرانے لگے لیلۃ القدر میں، پانی بھر گیا، کیچڑ ہو گیا مسجد میں، سجدہ کیا تو پیشانی پہ گارا لگا ہوا تھا، ساری پیشانی مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لیلۃ القدر تھی کہ بارش برس رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، کیچڑ مسجد میں ہو گیا، جب سجدے سے اٹھے تو سارا چہرہ گارے سے بھرا ہوا تھا، رخ انور پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔
یہ تھی. ایک حدیث آپ کو سناؤں. مجھے تو بدر کی باتیں بھی کہنی تھی مگر آپ کا تو وقت تقریباً چلے. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ رات کو تہجد پڑھتے. جب سجدے کا وقت آتا تو میری پنڈلی کو ہاتھ لگاتے, میں ٹانگوں کو سمیٹتی تو سجدے کی جگہ بنتی تھی. ایسے کرتی. میں تو اور اس حدیث کی ایک اور بات بتاؤں گا. اماں جی کہتی ہیں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. گھر میں دیا کہتے دیوا ہی نہیں تھی. صحیح بخاری میں لکھا ہے, فرماتی ہمارے گھروں میں چراغ ہی نہیں تھے. ہمارے گھروں میں کیا کچھ ہے, ان کے دل روشن تھے, گھر میں چراغ نہیں تھے. ہمارے گھر تو روشن ہے, اللہ ہمارے دل روشن کرتے. اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ہمیں عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی ضیاء عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی روشنی دے دے, اللہ تعالیٰ ہمیں تو تقوی کا اجالا دے دے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی یہ جو اصل روشنی نا قرآن کی نور ہدایت اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرما. تو دعا کرنی انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا. فرمایا میں عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آ رہا تھا مگر دو شخص لڑ رہے تھے, میں بھول گیا یا مجھے بھلا دی گئی, اب اسے طاق راتوں میں تلاش کرنا. دو بندوں کے جھگڑے سے ساری امت کے لیے لیلۃ القدر بھول گئی. جو سارے خاندان والے لڑے ہوئے, دو انسانوں کی لڑائی سے لیلۃ القدر بھولی ہے. آج تک امت کو تلاش کرنی پڑتی, بتانے آ رہے تھے یہ لیلۃ القدر ہے, دو بندے لڑ پڑے, بھول گئے, اللہ نے بھلا دی. اور جہاں سال ہا سال سے لڑائیاں ہیں, میں ہمسایوں سے نہیں بولتا, میں بھائی سے نہیں بولتا, میں امی سے نہیں بولتا, میں فلاں سے نہیں بولتا, یہ کب تک رہے گا؟ ہر پیر جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو, سوائے ان دو شخصوں کے جو آپس میں لڑے ہوں, جن کی لڑائی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے عمل پیچھے کر دو, یہ صلح کریں گے تو میں ان کے عمل دیکھوں گا, ابھی پیچھے کر دو. لیلۃ القدر بھی ہو اور اعتکاف بھی ہو اور عمرے بھی ہوں اور لڑائیاں ہوں تو عمل اوپر نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا. آج کا دن 18 بڑی خوشی کا دن تھا. کل ظہر کے وقت ہم جیت گئے تھے ماشاءاللہ. 13 سال جن مکے والوں سے مار کھائی تھی وہ 70 قتل کیے تھے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, میرے نبی تو جہاد کے ساتھ چلے تھے. ہمارا رمضان میں ساری باتیں ہوگی, نہ بدر کی بات ہوگی, نہ مکہ کی فتح کی بات ہوگی. کتب علیکم الصیام ہر جگہ لکھا ہوگا, کتب علیکم القتال الا ماشاءاللہ. اور نہیں جی یہ کوئی جہاد کا تو وقت ہی نہیں رہا, جہاد کی تو بات ہی نہیں ہوتی, جہاد تو ختم ہو گیا. میرے نبی کہتے ہیں قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا, کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا. کسی عادل کا عدل, کسی ظالم کا ظلم ختم نہیں کرے گا. ایک جماعت برابر حق کے لیے لڑتی رہے گی, قیامت آ جائے گی. میرے نبی کہتے ہیں قیامت تک ہے. ایک کہنے مک گیا, میں کس کی مانوں؟ بدر تھا, 313 319 لوگ تھے, 70 اونٹ تھے, 18 تلواریں تھی, 2 گھوڑے تھے. ہمارے پاس صرف ایمان تھا. ابو جہل کے پاس سامان تھا, اس کے پاس 100 گھوڑے تھے. وہ کھاتا 10 اونٹ تھا, ہمارے پاس بیٹھنے کو نہیں تھا. وہ روز اونٹ کتنے کھاتے تھے؟ کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ پکا کے. صحابی کے پاس قمیض نہیں تھی, ابو جہل کی زریں 2 تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. بلا شبہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی, تم تو کمزور تھے, اللہ کا تقوی اختیار کر تاکہ تو شکر گزار بنے. ہم نے فتح کی. 1000 فرشتے اترے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اللہ کہتا ہے ان کے جوڑ پہ مار, ان کی گردنوں پہ مار. ہم نے ان کے دلوں میں روک ڈالے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں کو پکا کر, کافروں کے دلوں میں روک ڈال. فرشتے اترے 1000. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے, مسلمان بھی تو قیاد تھے. کیا کہا؟ مقداد بن اسود نے, سعد بن معاذ نے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو آپ سے کہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ بر کے غمات میں کہیں گے ہم وہاں تک جائیں گے، ہم آپ کی اطاعت کے اوپر بیعت کر چکے ہیں، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خالی ہاتھ تھے، 18 تلواریں، 319 بندے، 300 بندے کے پاس تلوار ہی نہیں، کھجور کی ٹہنیاں لے آئے۔ میرے جیسا سیانہ ہوتا یہ حماس والوں کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی، ان کے پاس چیز تو تھی نہیں، تیاری تو تھی نہیں، اب مر رہے ہیں، مر نہیں رہے، شہید ہو رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، مر یہودی رہے، مر یہودی رہے، ہم نہیں۔ دعا سے کہوں ان مجاہدوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بدر کا میدان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، فرما رہے اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کر، اے اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا فرما، میں اپنی ساری جماعت لے کے آ گیا ہوں، اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، اے اللہ پھر تیری عبادت کیسے ہوگی، تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، اے اللہ میری جماعت یہاں آ گئی، اپنے وعدوں کو۔ اور پھر فرمایا یہاں یہ کافر مرے گا، حضرت عمر کہتے ہیں نشان لگا رہے تھے یہاں یہ مرے گا، ایک رات پہلے کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں جہاں میرے نبی نے بتایا وہاں اس کی لاش پڑی تھی، ایک دن پہلے رزلٹ اناؤنس تھا، فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ شکست کھا کے بھاگیں گے، ان کو یہ شکست سے دوچار ہوں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، یہ ٹھہریں گے نہیں۔ پھر کیا ہوا تھا، ابو جہل جیسے، عتبہ جیسے، عقبہ بن ابی معیط جیسے، شیبہ جیسے، ہائے ہائے کیسے کیسے مرے۔ میرے نبی کہتے ہیں مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے لا کے سامنے پھینک دیے، 70 قتل کیے، 70 قید کیے، بدر کے میدان میں فتح کے جھنڈے کاٹ دیے، 13 سال کے بچے نے ابو جہل کو پھڑکا دیا۔ جب ہمارے پاس جہاد تھا، جب ہمارے پاس ایمان تھا، ایسی مکے میں خوف کی فضا تھی، سارے سردار قتل ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں جی اصل میں خبریں تو کشمیر سے آ نہیں رہی، ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ چھپائیں گے اور ان قریب بتائیں گے۔ اسود کے بارے میں آتا ہے اس کے 3 بیٹے مارے گئے مکے میں، بدر میں۔ مکہ میں رونے کی پابندی تھی، ابھی اسرائیل میں رونے پہ پابندی، امریکہ نے بڑے سال چھپایا تھا، خبریں کتنی چھپائیں گے۔ مکے والوں نے اپنا جعلی بھرم رکھنے کے لیے کیا پابندی لگائی بدر کے بعد، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے۔ اسود کے 3 بیٹے مارے گئے، رات بیٹھا ان کو یاد کرتا اور کہیں سے آواز آئی رونے کی، اپنے خادم سے کہتا جا دیکھ تو صحیح کہیں بدر والوں پہ رونے کی اجازت ہو گئی تو میں بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، میں رو تو لوں، نوح تو کروں۔ خادم آ کے کہتا وہ تو ایک عورت روتی ہے، اس کا اونٹ گواچ گیا، کہتا ہائے اس عورت کو جا کے بتاؤ بدر میں ہمارے نصیب پھوٹ گئے۔ کافروں کے نصیب کہاں پھوٹتے ہیں؟ میدانوں میں، اور مسلمانوں کے نصیب کہاں بنتے ہیں؟ جہاد میں۔ فقر بھی ختم ہوگا، رنج بھی ختم ہوگا، غم بھی ختم ہوگا جب میدان میں آئیں گے۔ اللہ ہم اپنے وعدے زمین پہ پورے کریں گے، اللہ اپنے وعدے آسمان پہ پورے کرتے ہیں۔ کہتا بدر میں ہمارے نصیب پھوٹ گئے، اللہ نے فتح دے دی، گئے تو خالی ہاتھ تھے، آئے تو غنیمتوں کے ساتھ تھے، جنتوں کے وعدے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں آج بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے بندے آج بھی میدان میں کھڑے۔ میں یہودیوں کو پڑھتا ہوں ہم نے کیا کیا، اسرائیل کے 1,70,000 فوج ہے صرف، اور 4,65,000 ان کے پاس لڑکے لڑکیاں ہیں جو تربیت یافتہ ہیں۔ 18 سال کے ہر بچے کو اسرائیل میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آرمی میں کام کرنا ہوتا ہے۔ 32 مہینے لڑکے کو، 24 مہینے لڑکی کو، 4,65,000 والنٹیئر ہیں، اسلحہ لے کے کھڑے۔ فوج 1,70,000 ہے، اور غزہ کا محاصرہ کرنے والے کتنے؟ 3 لاکھ عوام لڑ رہی ہے۔ یہودی 1 کروڑ ہے اور مسلمان کتنے؟ 200 کروڑ۔ وہ بزدل قوم ہے، ہم ایمان والی قوم ہے۔ وہ اپنے نبی سے جہاد میں مکر گئے تھے، ہم اپنے نبی کے جہاد میں ساتھ کھڑے تھے۔ آج بھی چند لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جائیں،
ہندوستان کی لاکھوں فوج بھی ان سے پریشان ہے، یہودی امریکہ بھی ان سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ میں مانتا ہوں غزہ میں آج فاتح ہیں، میں مانتا ہوں آج غزہ میں قحط ہے، میں مانتا ہوں آج غزہ میں پینے کا پانی نہیں ہے، آج 75,000 لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے، 36,000 لوگ جس طرح شہید ہوئے، چیتھڑے اڑ گئے۔ مگر میں سلام کرتا ہوں غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کو، بیٹی ہائے ہائے چھوٹی سی بیٹی شہید ہے اور ماں اپنی دوسرے بچی سے کہہ رہی ہے قل بحمد اللہ، قل حسبی اللہ، اس شہادت کے اوپر کہو الحمدللہ، اس پہ کہو حسبی اللہ، اور کہتی مجھے تمہارے جانے کا بڑا غم ہے، ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بچوں کی لاشیں گنی نہیں جاتی، 35,000 میں سے 13,000 بچہ شہید ہے، 8,000 عورت شہید ہے، گھر 3.5 لاکھ گھر گرے، اور ان سے کہو اس غزہ کو چھوڑ جاؤ، کہتے نہیں جنت میں چلے جائیں گے، ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تو نبیوں کی زمین ہے، یہ تو معراج کی زمین ہے، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہے، یہاں پہ تو نماز ملی تھی، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیت المقدس میں آج اس مسجد اقصیٰ سے زیادہ نمازی کہاں ہوں گے؟ یروشلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس، ہم کہتے ہیں وہ مسجد آزاد کرانی، وہ آزاد ہے، ہمیں آزاد ہونا ہے۔ انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں میں قرآن کو لازم کرنا ہے، اپنی 5 وقت کی نمازیں پکی کرنی ہیں، اور ان مجاہدوں کو ساتھ دینا ہے۔ اور جس طرح نماز روزے زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، جہاد بھی ایسے فرض ہے، جس قرآن میں رمضان لکھا ہے، لیلۃ القدر لکھی ہے، اس میں اس سے زیادہ جہاد لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی، آج بھی گجرانوالہ کشمیر کا سب سے بڑا مددگار ہے، پیسوں سے نہیں بیٹوں سے، مبارک ہو آپ کو۔ آج بھی تھر پار کر کے صحرا کو آباد کرنے میں آپ بھائیوں کا کردار ہے، آج بھی بلوچستان کی نفرتوں کی آگ میں محبتوں کے پھول آپ نے اگائے ہیں، پیاسے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے پانی پہنچایا ہے، اور لوگوں کی پیاس بھی بجھائی ہے، اور آگ بھی بجھائی ہے، آج بھی موجود ہے۔ 2022 کے زلزلہ زدگان کے لیے آج بھی کام ہو رہا ہے۔ میں 3 دن پہلے تونسا تھا، شکر اللہ کا، اللہ نے وہ جماعت دی ہے جو دعوت کا کام کر رہی ہے، جو جہاد کے ساتھ کھڑی ہے، جو خدمت کے ساتھ ہے۔ آج بھی غزہ میں دوائیاں لے کے پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے راشن کے لیے ٹوٹی پھوٹی اللہ تعالیٰ ترتیب بنا رہا کر رہے ہیں، ان کی خیمہ بستیاں، سحر و افطار کا ان کے لیے بندوبست۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ حرم میں بیت اللہ کے سائے میں تھے، فرمانے لگے ہلاک ہو گئے، وہی خسارے والے، وہی خسارے والے۔ میں نے کہا، میں پہلے سنتا رہا، پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہو میں نے کہا شاید مجھے کہنے، تو جب میری بس ہو گئی تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، کون ہلاک ہو گیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مال بہت دے گا مگر خرچ نہیں کریں گے، بچیں گے وہ۔ فرمایا ہاتھ سے کہہ رہے تھے جو ادھر بھی خرچ کرے، جو ادھر بھی خرچ کرے، جو ادھر بھی خرچ کرے۔ ہمارے مسائل ہیں نا، ہمارے بچوں کے تو ساری عید کی چیزیں آ جائے گی، اور کسی بچے کے پاس عید کے دن سادہ کھانا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم امت ہیں، بدن ہے، تکلیف ایک جگہ پہ ہوتی ہے، محسوس سارے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ان راتوں میں کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق دے ضرور بیٹھیں، ضرور بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، آخری جو اعتکاف کیا 20 دن کا کیا۔ اور اعتکاف میں قرآن پڑھنا، سب سے ملاقات چھوڑ دینا، صرف اللہ سے ملنا، اللہ سے دل لگا لینا، یہ بہت ضروری ہے۔
اور آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا، توبہ میں، استغفار میں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصرا عدیدا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم